افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور جب ملتے ہیں وہ لوگ ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور جب وہ جا کر تنہائی سے ملتے ہیں اپنے شیاطین سے تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دیں گے اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، اس حال میں کہ وہ دل کے اندھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، پس ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی اور نہ تھے یہ ہدایت پانے والے، رہنمائی پانے والے۔ منافقین کی خباثتوں کا اور قباحتوں کا تذکرہ سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں کیا جا رہا ہے۔ پڑھی گئی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور قباحت کو اور قبیح حرکت کو بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی یہ عادت ہے ایمان والوں کے ہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور جب اپنے رؤساء اور سرداروں کے پاس تنہائی میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ دو رخے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ انہوں نے تو فائدہ حاصل کرنا ہے دنیا کا، ایمان والوں سے مل جائیں تو ادھر سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں کہ اگر کامیابی ہو جائے مسلمانوں کو تو آ کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو، غنیمت کا حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ
اور اگر بظاہر کامیابی کافروں کو مل جائے تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم آپ کے ہی ساتھی ہیں، یہ تو ہم ادھر ملے رہے، ہم نے ان کو کمزور کیا، جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو گئے، لہٰذا ہمیں کچھ دے دو۔ منافق نفق سے ہیں۔ نفق کہتے ہیں کسی بل کو، کسی سوراخ کو۔ اب جو چیزیں بلوں میں رہتی ہیں، سوراخوں میں رہتی ہیں، چوہے اور اس قسم کی چیزیں، وہ ایک بل سے داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ نفق، سرنگ۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ارد گرد جو پہاڑ ہیں مکہ میں تو سرنگیں بنی ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق، سرنگ۔ ادھر سے داخل ہوں اور ادھر سے نکل جائیں، ادھر سے داخل ہوں اور ادھر آ جائیں۔ تو منافق بھی اسی سے ہی بنائے ہیں کہ وہ ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، ادھر سے ادھر نکل آتا ہے۔ کوئی قابل اعتبار عقیدہ بھی نہیں ہے اور قابل اعتبار عمل بھی نہیں ہے اس کا۔ قرآن مجید نے تو اگرچہ اعتقادی منافقوں کا ذکر کیا، جو عقیدے کے منافق ہیں، بدعقیدگی، اور کچھ منافق وہ ہوتے ہیں جو عمل کے منافق ہوتے ہیں، یعنی عقیدتاً تو منافق نہیں ہوتے لیکن عملی طور پر وہ بھی منافق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامتیں کیا ہیں؟ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور چوتھی علامت فرمایا کہ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ ایسا بندہ عملی طور پر منافق ہے، عملی طور پر منافق ہے۔ وعدہ کیا لیکن پھر مکر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اعتقادی جو عقیدے کے منافق ہیں ان کا ذکر کیا اور وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ یہ منافق ہیں۔ تو ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہا ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین کے پاس۔ شیطان سرکش کو کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر شیطان کی میں تفصیل ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو بڑے لوگ ہیں، جو سردار ہیں، ان کو شیاطین فرمایا، شیاطین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو شیطان کہنا، اور کل کے درس میں گزرا کہ ان کو کم عقل اور بے وقوف کہنا۔ جی یہ تو بڑے سخت جملے ہیں، اس سے تو اور متنفر ہوں گے، دور بھاگیں گے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ان کے لیے تب لائی گئیں جب تبلیغ کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، ابتدا میں نہیں کہا گیا۔ لیکن جب بالکل نا امیدی ہو گئی ان کے ایمان لانے سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت حال واضح کی اور بتلایا کہ دیکھنے میں تو یہ انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ شیطان ہے، کیونکہ کردار ان کا شیاطین والا ہے۔ جو کام شیطان کرتا ہے وہ کام یہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو شیطان ہوا نا پھر۔ قالوا انا معکم، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ادھر کیا کرنے گئے تھے؟ کہتے انما نحن مستہزئون، ہم جب یہ کہہ رہے تھے نا ان سے کہ ہم جی ایمان لائے ہیں، ہم نے تو فلاں کیا ہے، یہ صرف ہم ان سے مذاق کر رہے تھے،
کچھ سچی مچی تو ہم تھوڑا ہی مان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جواب دیا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیں گے۔ بعینہ ہی، اسی جیسے لفظ اللہ نے استعمال کی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا مستہزئون، ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے مذاق کرنا اس طرح کا، تو لیکن الفاظ اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ایک فصاحت اور بلاغت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مشاکلات لفظی۔ مشاکلات لفظی، الفاظ ایک جیسے ہیں، معنی اور مفہوم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ فرمائے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دونوں ایک جیسے ہیں۔ وہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے مکر کی ان کو سزا دیتے ہیں، لیکن الفاظ ایک جیسے ذکر کیے، معنی اور مفہوم الگ الگ ہیں، مفہوم الگ الگ ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کو اس کے مذاق کا بدلہ دے گا، جس کی صورت اس طرح ہی ہوگی جس طرح مذاق ہوتا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات نے فرمایا کہ اللہ کا ان کے ساتھ جو استہزاء ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں تو یہ ہیں، اللہ ان کو خوب مال دیتے ہیں، خوب اولاد دیتے ہیں، جائیدادیں دیتے ہیں، عہدے دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بڑے کامیاب ہوئے، ہماری چال بڑی کامیاب ہے، کامیابی پہ ہم جا رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ جو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جائیدادیں دی ہیں، عہدے دیے ہیں، عزتیں دی ہیں، جو کچھ دیا ہے، یہ تو ہمارے لیے وبال جان ہے۔ سورہ المؤمنون 18ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ہم مال اور اولاد ان کو دے رہے ہیں تو ہم ان کو بھلائیاں جلدی دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، بل لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کس لیے دی ہیں۔ ان کو یہ تو الٹا پکڑ کے لیے دی ہیں کہ ہم نے سب کچھ دے دوں کہ ان کو آخر میں پکڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وقتی طور پر فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ اب شکاری جو شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا اپنی کنڈی کے ساتھ لگا کے پھینکتا ہے، اور مچھلی سمجھتی ہے کہ یہ میری غذا ہے، وہ اسے آ کے کھاتی ہے۔ جب اندر نگلنے لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو پوری پھنس گئی ہے۔ فرمایا بل لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مال اولاد ہم نے کیوں دیا ہے ان کو، ہم نے تو یکدم ان کو پکڑنا ہے۔ فرمایا وہ استہزاء نہیں جو یہ کر رہے ہیں، استہزاء اور مذاق تو وہ ہے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے بھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آخرت میں یہ ہے کہ جنت کا دروازہ کھلے گا، منافق سمجھیں گے کہ شاید ہمارے لیے کھلا ہے، ہم نے جانا ہے۔ یہ لوگ جب وہاں قریب پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ ادھر ہی بند کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح خود قرآن مجید 27ویں سپارے سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو نور عطا فرمائیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور اور روشنی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور پیچھے سے یہ منافق دیکھیں گے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو نور ملا ہے اور اس روشنی میں ہم نے آگے جانا ہے، تو وہ بھی پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے ایمان والوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی،
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، دیوار حائل کر دی جائے گی، اس کے ایک طرف تو رحمت اتر رہی ہوگی اللہ کی ایمان والوں پر، اور دوسری طرف اللہ کا عذاب ان منافقوں پہ نازل ہو رہا ہوگا، رکاوٹیں ڈال دی جائیں گی۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے ان کو ان کے مذاق کا بدلہ چکھانا ہے مختلف صورتوں میں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ مدّ یمد کا معنی بڑھانا ہوتا ہے، بڑھانا، تو اللہ ان کو سرکشی میں بڑھا رہے ہیں، مال اور دے رہے ہیں، ان کی سرکشی اور بڑھ رہی ہے، اولادیں مل رہی ہیں، ان کی سرکشی اور بڑھ رہی ہے، دنیا ملتی جا رہی ہے، ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وَيَمُدُّهُمْ کا معنی مہلت دینا بھی ہے کہ اللہ ان کی سرکشی کے باوجود ان کو مہلت دے رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ یعمہون، یہ لوگ دل کے اندھے ہیں، آنکھوں سے تو بہت دیکھتے ہیں کہ ہماری عزت ادھر ہے، ہمارا فائدہ ادھر ہے، بہت نظر آتا ہے، لیکن دل کے یہ اندھے لوگ ہیں۔ اور حقیقت میں قرآن مجید فرماتا ہے اندھا وہی ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہو۔ سورہ الحج میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے کے اندر موجود ہیں۔ اندھا وہ نہیں ہوتا جس کو آنکھوں سے نظر نہ آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں اندھا وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں نہ ہوں۔ حقیقت میں اندھا تو وہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ جب مدینہ منورہ سے باہر گئے، مصلی رسول پر نماز حضرت عبداللہ بن مکتوم پڑھاتے تھے، جن کا دل روشن تھا لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ فرمایا اندھا وہ نہیں جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اندھا وہ ہے جسے دل سے نظر نہیں آتا، وہ حقیقت میں اندھا ہے۔ یعمہون، فرمایا یہ دل کے اندھے ہیں۔ عامyun، جس کو آنکھوں سے نظر نہ آئے، اور عامہن، جسے دل سے نظر نہ آئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، نتیجہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا۔ یوں سمجھو کہ انہوں نے معاملہ کیا، تجارت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہیں اور جو اسباب عطا کی ہیں، یہ انسان کے پاس سرمایہ اور پونجی ہیں، اس کے ذریعے انسان نے تجارت کرنی ہے۔ یہ اپنا وقت لگا کر، اپنی عمر لگا کر، یہ اسباب اللہ نے جو دیے ہیں یہ لگا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا ہے۔ 28واں سپارہ سورہ الحدید، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں کیا ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ جنت کی رہائشیں تمہیں عطا فرما دیں گے۔ یہ تجارت ہے، ہم نے اس زندگی سے تجارت کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافقین ایسے ہیں تجارت میں نقصان کر بیٹھے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت لیتے، یہ ہدایت دے کر گمراہی لے بیٹھے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، حدیث میں فرمایا نا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، پھر بڑا ہو کر یہودی بن جائے، مجوسی بن جائے، نصرانی بن جائے، ہدایت اللہ ہر بچے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ نے ہدایت عطا کی تھی،
لیکن یہ کم وقت ایسے ہیں اس ہدایت کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں گمراہی اختیار کر بیٹھے۔ فما ربحت تجارتہم، فرمایا ان کی تجارت کو فائدہ مند نہیں ہوئی، فائدہ مند نہیں ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، یہ تجارت کا طریقہ ہی نہیں جانتے، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ تجارت کے اندر نفع والی چیز کو لیتے ہیں، نقصان والی چیز کو نہیں۔ یہ کم عقل ایسے نقصان کو لیے جا رہے ہیں اور فائدے کو قربان کیے جا رہے ہیں، اتنی عقل بھی نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ان کے ساتھ بھی مراسم ہیں اور ان کے ساتھ بھی مراسم ہیں، ادھر سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں ادھر سے بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں خسارے میں، کیا ہی انہوں نے خسارہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں کے خساروں سے بچائے، اور اللہ ہمیں نفع مند تجارت کرنے والا بنائے کہ ہم اپنی اس زندگی کے ذریعے اور زندگی کے اوقات کے ذریعے اللہ کی مغفرت کو اور اللہ کی جنت کو پانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔